ایک چھوٹا سا لڑکا اپنی سائیکل چوری ہونے کی وجہ سے رات بھر روتا رہتا تھا. کیا معلوم کل جا کے وہی بچہ ورلڈ چیمپئن بنے گا. اس کی فیملی بہت زیادہ غریب تھی. بچپن میں بلی کا شکار بہت زیادہ ہوتا تھا. اس کے کلاس فیلوز اور اس کے محلے کے لڑکے اس کو بہت زیادہ مار پیٹ کرتے تھے. اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ غصے میں رہتا تھا. ایک کوچ نے اس کے اس غصے کو ایک اچھی ڈائریکشن دی اور اسے باکسنگ کی ٹریننگ دینا شروع کی. جب وہ باکسنگ میں آیا تو وہاں پر بھی اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ریسزم کا سامنا کرنا پڑا. باکسنگ سے اس کو بین کیا گیا اور اس کے ساتھ ہیلتھ ایشوز بھی رہے. لیکن ان سارے پرابلمز کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری اور محمد علی 3 مرتبہ ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن بن گیا اور وہ پچھلی صدی کا سب سے بڑا ایتھلیٹ قرار دیا گیا. اصل چیمپئن صرف رنگ میں نہیں بنتا بلکہ زندگی کے مشکلات اور ہارڈ شپس لوگوں کو چیمپئن بناتے ہیں. سلمان اتنا غریب تھا کہ اس کے گھر میں بجلی تک نہیں تھی. وہ گھر میں پڑھ نہیں سکتا تھا. اس لیے کسی کے گھر کے باہر کا جو لائٹ ہوتا ہے اس کے سامنے بیٹھ کر وہ پڑھتا تھا یا اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کر وہ پڑھتا تھا. گھر میں اتنی زیادہ غریبی تھی کہ وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کام بھی کرتا تھا. پڑھنے والی کتابیں خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے تک نہیں ہوتے تھے. اس کی محنت اور لگن اور شوق کو دیکھ کر ایک دن ایک ٹیچر نے اس کو کچھ کتابیں گفٹ کی. ان کتابوں کو لے کر وہ خوب پڑھتا رہتا تھا. لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ کامیاب ہونا غریبوں کا کام نہیں, کامیاب ہونے کے لیے امیر ہونا ضروری ہے. لیکن وہ کسی کی بات نہیں سنتا تھا. اس کی اسی لگن اور محنت کی وجہ سے ایک انجینئرنگ یونیورسٹی میں اس کو اسکالرشپ مل گئی اور اس کی زندگی بہتر ہو گئی. تو یاد رکھو, تعلیم غریبوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے. اس ہتھیار کی مدد سے وہ زندگی کا, دنیا کا کوئی بھی قلعہ فتح کر سکتا ہے. جس شخص کو اپنی ہی کمپنی نے نکال دیا وہ بعد میں جا کے اسی کمپنی کا چیمپئن بن گیا. وہ ایک اڈاپٹڈ سن تھا. بچپن اس کا بہت زیادہ مشکلات میں گزرا. اس کی زندگی کا کوئی ڈائریکشن نہیں تھا. لیکن اس نے محنت خوب کی. اس نے اپنے گھر کے گیراج میں ایک چھوٹی سی کمپنی شروع کی. خوب محنت سے اس نے کمپنی کو بہت بڑا بنایا. لیکن جب کمپنی تھوڑا سا کامیاب ہوا تو اس کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ہی اس کو نکال دیا. یہ کہہ کر نکال دیا کہ تمہارے پاس کوئی انوویٹیو آئیڈیاز نہیں ہے, تمہارے آئیڈیاز بالکل بیکار ہیں. لیکن اپنی محنت, لگن اور جستجو کی وجہ سے اسٹیو جابز نے ایپل کمپنی کو ٹیک اوور کر دیا اور اس کی اسی محنت اور لگن کی وجہ سے آئی فون ریولوشن آ گیا. تو ہمیشہ یاد رکھیں, جب لائف آپ کو کبھی کبھار توڑتی ہے تو یہ اس لیے توڑتی ہے تاکہ وہ آپ کو ایک ماسٹر پیس بنا سکے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ویل چیئر پر بیٹھی معذور لڑکی پوری دنیا کو انسپائر کر سکتی؟ یہ شروعات ہوئی تھی ایک بہت ہی خطرناک کار ایکسیڈنٹ سے. اس ایکسیڈنٹ میں وہ کمر سے نیچے بالکل پیرالائزڈ ہو گئی تھی اور ویل چیئر تک محدود ہو گئی. یہ جو فیز تھا یہ اس کے لیے بہت زیادہ ہوپ لیس فیز تھا. لیکن اس نے ہاسپٹل بیڈ پر ایک ارادہ کیا, ایک اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں دنیا میں, زندگی میں کچھ نہ کچھ کروں گی. شروعات اس نے پینٹنگ اور پبلک سپیکنگ سے کیا. لوگوں نے اس کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا کہ ایک معذور لڑکی دنیا کو کیسے انسپائر کر سکتی ہے, تم کچھ نہیں کر سکتی ہو. اس کو فزیکل بیریئر کا بھی سامنا کرنا پڑا, وہ چل پھر نہیں سکتی. لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری. اس کے اندر ایک جذبہ تھا دنیا کو بدلنے کا, لوگوں کو انسپائر کرنے کا. اسی جذبے اور محنت کی وجہ سے اسے UN ایمبیسیڈر بنایا گیا اور گلوبل موشن آئیکن کا لقب بھی دیا گیا. منیبہ مزاری ہم سب کے لیے ایک انسپریشن کی حیثیت رکھتی ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھو, آپ ٹوٹ سکتے ہو, معذور ہو سکتے ہو, لیکن مکمل ختم کبھی بھی نہیں ہو سکتے. ایک لڑکا جسے سٹیج پر بولنے سے سخت ڈر لگتا تھا, آج وہ لوگوں کو اپنی باتوں سے انسپائر کرتا ہے. بچپن میں وہ بہت زیادہ بلی کا شکار ہوا تھا. محلے میں لڑکے اس کو ڈراتے تھے, مارتے تھے. اسکول میں کلاس فیلوز اس کا مذاق اڑاتے تھے. اسی وجہ سے اس کا کانفیڈنس بالکل زیرو تھا. کسی کے سامنے بولنے کی اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی. یہاں تک کہ اپنے دوستوں کے درمیان بھی وہ ہمیشہ خاموش ہی رہتا تھا. جب اس کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملا تو وہاں پر اس کو پہلی مرتبہ پریزنٹیشن دینے کا موقع ملا.
یا کہہ لے کہ اس کی مجبوری تھی۔ پریزنٹیشن بہت زیادہ خراب گیا، اس کا گلا سوکھ گیا، ٹانگیں کانپنے لگی اور اس کی آواز مشکل سے ہی نکلی۔ اس امبیرسمنٹ کے بعد اس نے ایک فیصلہ کیا کہ میں بولوں گا، میں لوگوں کو انسپائر کروں گا۔ اسی لیے وہ ایک ٹیچر بنا، ایک اسپیکر بنا اور ایک یوٹیوبر بنا۔ آج وہ آپ کے سامنے بیٹھ کر فل کانفیڈنس کے ساتھ لوگوں کو اور آپ جیسے لوگوں کو انسپائر کر رہا ہے۔ یہ میری اپنی کہانی ہے اور میں نے اپنی لائف میں یہ سیکھا ہے کہ کانفیڈنس پریکٹس کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے، یہ پیدا ہوتے ہی آپ کو نہیں ملتا۔